ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے، سابق سفیر بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر آج 3 سال گزر گئے ہیں، 2019 سے 2022 آ گیا ہے اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے اٹل موجود ہیں، لیکن بھارتی ظلم اور بربریت وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ 3 سال کا جو دور ہے، عالمی دنیا جو ہے وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان کی کوششیں تھیں لیکن وہ جو ساتھ کشمیریوں کا ہے وہ اس طرح نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو ساتھ لے چلنے کے لیے ملٹی پرانگ، ملٹی ڈائمینشنل ہمیں اپروچ رکھنی پڑے گی، اور اس اپروچ کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل چیزیں کرنا بہت ضروری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن وہ سیاہ دن ہے جس میں کشمیریوں کو اپنے حق سے طلب کیا گیا، اور اپنے ہی دستور اور اپنے ہی قانون جو انڈیا کا ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور بالکل غیر فطری، غیر قانونی طور پر اس کے بعد انہوں نے 360 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا، اور 35 یہاں بھی جب مودی کو اور مودی رجیم کو جب صبر نہیں آیا تو اس نے اپنے RSS اور ہندواتا کے جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈومیسائل لا میں چینج کیا، اور وہ اسی لیے چینج کیا کہ 370 اور 35 کو پہلے انہوں نے ایبروگیٹ کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 12 لاکھ باہر کے لوگوں کو لا کے بسایا گیا یہاں، اور بسایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز بتدریج عیاں ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف ہم پر بلکہ ہیومن رائٹس کے باقی جتنے بھی ایکٹیوسٹ اور جتنے بھی ادارے ہیں ان پر عیاں ہوتی جا رہی ہے یہ کہ انہیں یعنی کہ کشمیریوں کو مائنورٹی میں تبدیل بتدریج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن سب سے پہلا کشمیر کے بارے میں ہے وہ ہے آرٹیکل 47، اور اس کے بعد تقریباً آدھے درجن سے زیادہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے، اور کیونکہ وہ اس لیے مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 47 کے تحت پھر انڈیا آگے جا کے اگر ہم نے کچھ نہ کیا، دنیا اقوام نے کچھ نہ کیا، OIC نے اگر کچھ نہ کیا مزید، اور میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ مائنورٹیز میں کشمیریوں کو تبدیل کر کے پلیبیسائٹ کرا لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے اقوام متحدہ کی یہ ہمارے پاس ریزولوشن ہے، اب آپ اس کو ٹھیک ہے آپ کے کوئی ذراجیت ان کو دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ان کو مائنورٹی میں کر دیں گے تو پھر جیسا چاہیں گے ویسے ان کی ووٹنگ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی، تو میں کیا کہوں گا، ایک بین الاقوامی برادری کے آنکھوں میں کچھ تو دھول جھونکا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے طاقتور ممالک ہیں جن کے ذاتی مفاد اس میں جیو اسٹریٹجک اور اس کے علاوہ اکنامک مفاد آ گئے، ان کے مفاد آ گئے۔ جیو اسٹریٹجک مفاد جو ہے وہ زیادہ اس میں مقدم آ گیا ہے، یعنی زیادہ اہم آ گیا ہے، اور وہ کس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے چائنا کی، اس کنٹینمنٹ پالیسی میں آپ دیکھیں تائیوان میں کیا ہوا، ابھی نینسی پالیسی 15 سال کے بعد وہاں پہنچی ہیں، اور وہ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اوکاس کا جو انہوں نے ملٹری ایکارڈ کیا ہے جو آپس میں آسٹریلیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم پوائنٹس پر یہ چیزیں لے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں جس کی وجہ سے بڑی ایک اہم چیزیں ہیں، لیکن پیس اینڈ سیکیورٹی اس ایریا کا یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، تو اس کی جانب بھی پوری دنیا کو دیکھنا ہے۔ ہمیں چھوٹے سے ایک بریک لینا، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یوم استحصال کشمیر۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر اور تجزیہ کار۔ ڈاکٹر صاحب، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو تو وہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یعنی کہ قانونی جو ڈائمنشن ہے وہ بھی کشمیریوں کا معاملہ ہے، لیکن جو سیکیورٹی اور پیس اس خطے کا ہے وہ تو اس پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور جبکہ دو ایسی طاقتیں جو نیوکلیئر ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور کشمیر بون آف کنٹینشن ہے۔ تو اس سارے عمل میں جو آپ نے بات کی کہ اسٹریٹجک اس وقت اہمیت بہت زیادہ ہے کچھ ممالک کی، تو اس چیز کا ادراک باقی ممالک کو اور عالمی طاقتوں کو نہیں ہو رہا؟ یہ عالمی طاقتیں شاید اس گمان میں ہیں کہ یہ نوبت پہنچنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے پرانے پرائم منسٹر یعنی سابقہ پرائم منسٹر نے اس کو جنرل اسمبلی میں بھی اس کا ترجمہ کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا they are face to face and they are having a standoff and that can lead to a flash point of nuclear flash point۔ اس سے بڑھ کر
اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا گیا ہے. لیکن دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں جو اس چیزوں پہ زیادہ نظر رکھتی ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور اس کے الائز، ان کو شاید یہ گمان ہے کہ اس سے پہلے اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے. یہ ایک تجزیہ ہے. اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کہ یہ انٹرنیشنل قانون میں بھی کہ اگر کوئی کانفلکٹ، کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ، چاہے دو ملکوں کے درمیان ہو یا اس سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہو، تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کا چیپٹر 1 میں یہ بات اس کا ذکر ہے کہ جہاں پیس اور ٹرنکویلٹی کو دنیا کی خطرہ ہوگا وہاں اس صورت میں اقوام متحدہ انٹروین کرے گی. لیکن ایسا ابھی تک اس اسٹیج تک پہنچانے کے لیے جو P5 کے ممبر ہیں ان کا میدان میں کودنا بڑا ضروری ہے. انہیں بیچ میں قرارداد لانا بہت ضروری ہے. انہیں اس چیز سے سروکار نہیں کہ کشمیری اپنے ہی گھر میں بے گھر ہوئے ہیں. انہیں اس بات سے سروکار نہیں کہ کشمیری اپنے ہی سرزمین پر مقید ہو گئے ہیں. انہیں اس بات سے سروکار نہیں کہ کشمیری اپنے ہی گلی کوچوں میں اپنی نہیں جا سکتے ہیں اور نہیں واک کر سکتے ہیں. انہیں ان چیزوں سے نہیں. ہیومن رائٹس کی آپ بات ہم سارے کرتے رہے ہیں اور میں باقی چینلز پہ بھی بات کی ہے میں نے. اس سے بڑھ کر کوئی اور خطرناک، میں نے روانڈا کی رپورٹ پڑھی ہے، کانگو کی پڑھی ہے، باقی ملکوں کی، کیونکہ اقوام متحدہ میں رہا ہوں. اور اس جو آخری 2 رپورٹیں ہیومن رائٹ کمیشن کی آئی ہیں اس میں اگر تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو سب سے سیریس بات یہ نکلتی ہے ہیومن رائٹ کی. لیکن ہیومن رائٹ اگر ان ممالک میں جو کہ طاقتور ہیں تو وہ تو ہیومن رائٹ فوراً بالکل ان کے اگر انٹرسٹ ہیں تو سامنے آ جاتی ہے. کشمیریوں کو کیونکہ انڈیا نے جس انداز سے 750 ویب سائٹ بنا کر اور جھوٹے طریقے سے 10 سال تک پروپیگنڈا کیا ہے، اس میں دنیا کی آنکھ میں جو کرونیکل تھا، انڈین کرونیکل، دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکا ہے. اور جو اصل میں بات کر رہا تھا، دوبارہ اس کو میں اگر آپ کے پاس 3 منٹ ہیں تو اس کو میں کڑی سے کڑی ملا دوں. اصل جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو قوانین ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں. OIC دیکھ رہی ہے اور OIC جس قوت کی حامل ہے اپنی قوت استعمال نہیں کر رہی ہے. اور میرا اشارہ ہے OIC کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کے تحت وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ بھی آگے چل کے میں بتا دوں گا. واپس میں آتا ہوں اس بات پر آتا ہوں کہ وہ دنیا اقوام اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حوالے سے سیکورٹی کاؤنسل میں کچھ چیزیں جو موو ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں. اور P5 کنٹریز کے انٹرسٹ آپس میں اتنے زیادہ کلیش ہیں کہ وہ کشمیر کے معاملے میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے یا آئے گا اس کو ویٹو کریں گی، خاص طور پہ امریکن اور اس کے الائز. چائنا رشیا اس کا ساتھ دے دے گا لیکن باقی نہیں. تو اس چیز کے پیش نظر یہ ریزولوشن لانا دشوار ہوگا. لیکن OIC جیسی کنٹری اگر وہ پریشر ڈالنا چاہیں تو مندرجہ ذیل طریقے سے ڈال سکتے. سر کیا ہے 9 اور 10 جو آرٹیکل آپ بات کر رہے ہیں OIC کا کیا ہے سر پریشر؟ آرٹیکل 9 کے تحت OIC سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر اپنے کاؤنسل آف منسٹرز کی میٹنگ کال کر کے اور پھر وہ اس میں یہ ریزولوشن جو پاس کشمیر کی پہلے بھی کی ہے ہم نے، لیکن اب وہ یہ ریزولوشن پاس کرے کہ آرٹیکل 10 کے تحت سربراہان کی میٹنگ کال کی جائے اور اس میں جو انڈین پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. نمبر 2، جو یہ 57 ممالک کا بلاک ہے یہ پورے کا پورا بلاک جنرل اسمبلی میں ریزولوشن کو پیش کرے. یہ 57 کے 57 ممالک جو ہیں وہ P5 کنٹریز جو ویٹو کرتے ہیں کشمیر کے خلاف، ان کے معاملات کو، ان کے انٹرسٹ، خاص طور پہ جو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، اگر اتنی ہمت ہے تو اس کو اکنامک انٹرسٹ کو گزند پہنچائیں، نقصان پہنچائیں. کس طرح کے ان کے ٹریڈ اور کامرس میں کو اتنا ساتھ ان کا نہ دیں یا ان کی چیزیں اتنی اپنے ملک میں برآمد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو سر ساری چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن OIC کے بڑے ممالک تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ان کو سب سے بڑے ایوارڈز دے رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم کو، ان کا وہ استقبال کر رہے ہیں جو شاید بہت کم
सरबराहान ममलिकत का वो नज़र आया है पिछले दिनों में। इतनी बड़ी ट्रेड के एग्रीमेंट उनके हो रहे हैं OIC के बड़े ममालिक के, तो सर वो कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद चाह रहे हैं। उसका पस मंजर भी बता देता हूँ। जितने भी ये तेल से माला माल ममालिक हैं, और खासतौर पे जहाँ अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, और जिन कंट्रीज का आपने जिक्र किया कि हाईएस्ट अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो कंट्रीज हैं, वो अथॉरिटेरियन कंट्री होने की वजह से अपने अवाम की जो राय है उसकी कदरदानी नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी राय इसलिए थोपते हैं कि उनके तमाम पेट्रोल डॉलर उन ममालिक में पड़े हुए हैं, उनकी जान और रूह के काबिज कोई और ममालिक हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ वो बातें नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कश्मीर का जब फलस्तीन का मसला आया तो उस वक्त सरबराहान की मीटिंग सॉल्व करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि उस वक्त सरबराहान में से टर्की जो है उसके पास सीट थी, और टर्की ने मीटिंग कॉल कर ली। और आपने देखा कि उस मीटिंग में वो ममालिक जो अभी अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वो ममालिक उन्होंने अपने सबसे जूनियर किस्म के टीयर के लोगों को भेजा, उन्होंने उसमें अहमियत उसको नहीं दी ज्यादा, और रेजोल्यूशन जो पास होने चाहिए थे वो नहीं हो सके उसकी वजह से। तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ, और ये आपके नाज़रीन के सामने मैं एक चीज रखना चाहता हूँ कि हमें जो इस वक्त जमीनी हक़ाइक़ हैं, जो जिन ममालिक के सरबराहान के इंफरादी जो इंटरेस्ट हैं, और जिन ममालिक के इंफरादी इंटरेस्ट के रखने वाले सरबराहान या उनकी अवाम भी यही राय रखती है, जो कि ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये जब तक रहेगा सिलसिला, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इसका सलूशन भी देना चाहिए जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दिए हुए हालात में, मारूजाती हालात में, हमें OIC पर, ये बाकी ममालिक पर, ये हमें बावर मजीद कराना चाहिए कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ह्यूमन राइट की, जो आंसुओं और सिस्कियों के साथ दुनिया अक़वाम के साथ पेश की गई, उसमें क्या क्या है, सीधा बातें बता देता हूं। डॉक्टर साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, वक्त खत्म हो रहा है। हम मजीद आज इस पर बात करते रहेंगे कश्मीर के हवाले से कि इस वक्त कश्मीरियों का जो मुक़दमा है वो इसी ज़ोर शोर से लड़ा जाता रहे, लेकिन स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। बहुत शील अहमद खान साहब मौजूद थे।